ابھی میں نے آپ حضرات کو جو عمل بتایا وہ میں نے کیا بات کہی تھی کہ نوجوان نسل کے لیے، اور یہ عمل بھی اتفاق کی بات ہے کہ نوجوانوں کے لیے تو ہے ہی، بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے وہ کیا ہے کہ عورتیں ہیں، مرد ہیں یا نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کے بال گرنے کا مسئلہ۔ میں کئی بار خود حیران ہوتا ہوں کہ میری اس سے ڈھیر عمر چھوٹے کے بچے آپ لوگ یہاں ہوتے ہیں، بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ماما شریف اتر جاتا ہے یا ٹوپی اتر جاتی ہے، یا یہاں بے دہانی میں خانقاہ کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ماما شریف اتار کے یا ٹوپی اتار کے رکھی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ فورٹرس اسٹیڈیم بنا ہوتا ہے، درمیان میں کیا ہوتا ہے کرکٹ گراؤنڈ پورا۔ میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ میرے سے آدھی عمر کے ہیں اور ان کے بال جو ہے وہ بالکل گر گئے ہیں۔ تو اللہ والو بال گرنے کی جو طبعی وجوہات ہیں وہ تو میرا موضوع نہیں ہے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے جو پوچھیں اور علاج کروائیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ روحانی حوالے سے ہے، روحانی حوالے سے ایک دو وجوہات میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کے اوپر آپ کی نگاہ ہو، تب یہ عمل مؤثر ہوگا جو میں بتاؤں گا۔ جو ہماری یہ جلد ہے، چہرے کی ہو، سر کی ہو، پورے بدن کی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ جو ہماری جلد ہے مرد کی عورت کی، اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ یوں کتنی تہیں ہوتی ہیں؟ 3۔ اس کو ہم لیئرز کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، 3 لیئرز، یعنی 3 تہیں۔ اس کے اندر سے بھی بال نکلتے ہیں، اس کے اندر سے بھی بال نکلتے ہیں، اور اس کے اندر سے بھی بال نکلتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال کوئی ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسے ہوتا ہے، ہر رخ کو بال نکلتے ہیں، سر سے، جسم سے، داڑھی سے، تو تینوں لیئر سے بال نکلتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم زیادہ گرمی، زیادہ سردی، یعنی موسمیاتی جو تبدیلی ہے وہ متاثر کرتی ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر کس کو کرے گی؟ اوپر والی تہہ کو۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ہمارے سر کے بال ہیں تو آپ ٹھنڈے یخ پانی سے نہائیں گے تو پہلے جو پانی ہے وہ آپ کی جو جلد ہے اس کی پہلی تہہ کو لگے گا، باقی تو 2 نیچے ہیں نا، پہلے لگے گا۔ ایسے ہی بچے ہیں، بچیاں خاص طور پہ، ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے، ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے، ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے، وہ گرمیوں میں بھی گیزر کے پانی سے نہا رہی ہیں۔ کس پانی سے؟ گیزر کے۔ تو وہ گرم پانی کس کو آگے لگے گا؟ پہلی تہہ کو۔ شیمپو کر رہی ہیں روز، کس کو لگے گا؟ پہلی تہہ کو۔ صابن لگا رہی ہیں، کس کو لگے گا؟ پہلی تہہ کو۔ اس طرح گھریلو ٹوٹکے کر رہی ہیں تو کس کو آگے لگیں گے؟ پہلی تہہ۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، میں کوئی میڈیکل کی ٹرم بولوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بھی یہ سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے میں سادہ زبان میں ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چاہے آپ کا شیمپو ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کا صابن ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں، چاہے آپ بہت ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے بالوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا وہ پہلی تہہ کے بالوں کو پہنچے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب تھوڑا توجہ رکھیے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابھی آپ اپنے منہ پہ ایسے انگلی لگائیں، ایسے کریں، ایسے چکناہٹ آ رہی ہے، چکنا چکنا لگ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے جو جلد ہے اس کے اندر نظام لگایا ہے چکنائی پیدا کرنے کا۔ کیا نظام ہے؟ چکنائی۔ اس کو ہم اپنی زبان میں میڈیکل میں کہتے ہیں سیبیشیس گلینڈز۔ وہ رطوبت پیدا کرتی ہیں، چکناہٹ پیدا کرتی ہیں تاکہ ہماری جلد جو ہے وہ اکڑ نہ جائے، نرم رہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح کسی زمین کو پانی نہ دیا جائے تو جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹ جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں سردیوں میں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھٹ جاتی ہیں۔ ایسے بعض بچے ہوتے ہیں وہ چہرے پہ صابن زیادہ لگاتے ہیں یا ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو سردیوں میں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھٹ جاتے ہیں۔ ہوتا اللہ والو کیا ہے کہ جب ہم گھٹیا صابن استعمال کرتے ہیں، گھٹیا شیمپو، میں جہاں تک پاکستان میں پھرا ہوں نا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا قصبہ، شہر تو اب دور کی بات ہو گئی ہے، قصبے میں بھی 2 نمبر صابن اور 2 نمبر شیمپو بن رہا۔ چپے چپے کے اوپر ملتان میں کوئی 50 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ شیمپو بنتا ہے 2 نمبر، ہیڈ اینڈ شولڈر، بڑی بڑی کمپنیوں کے، مشہور و معروف برانڈز کے۔ ایک تو میں آپ حضرات کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے بال ٹوٹتے ہیں، شیمپو لیں، صابن لیں، کسی اچھی جگہ پہ اعتماد والی جگہ سے جا کر لے کر آئیں، مہینے کا کٹھا لے آئیں جتنی آپ کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو محلے کی کریانوں کی دکانوں سے لیتے ہیں اللہ والو، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ جب وہ آپ استعمال کریں گے وہ نقصان کس کو پہنچائے گا؟ پہلی تہہ کو۔
پہلی تہ کو نقصان کیا پہنچے گا؟ یہ ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ یہ ہاتھ لگائیں، یہ چکناہٹ، یہ جو آپ کے جلد کے اندر چکناہٹ پیدا کرنے والی سیبیشس گلینڈز ہیں، وہ ان کو ڈیڈ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ وہ خشک ہو جائیں گی۔ جب وہ خشک ہوں گی، وہ رطوبت پیدا نہیں کریں گی، تو آپ کے سر میں سکری پیدا ہوگی۔ سر میں کیا ہوگی؟ خشکی، سکری پیدا ہوگی۔ اب وہ جو بال ہے ہمارا، یہ دیکھیں نا، یہ بال ہو گیا، تو یہ بال کی یہ جڑ ہے، بالکل بال اللہ والو ہماری جلد کے اندر ایسے ہی لگا ہوتا ہے جیسے ایک پودا گملے کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ جو گملہ ہے نا، اس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں ہیئر فولیکل۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیئر فولیکل۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہمارا یہ بال ہے، کس میں لگا ہوا ہے؟ گملے میں۔ اب وہ جو ہیئر فولیکل ہے، اب وہ جو گلینڈ ہے، وہ رطوبت یا اس کی جو غذائیت ہے، نیوٹریشن ہے، وہ اس کو نہیں پہنچتی، تو وہ بال کیا ہو جاتا ہے؟ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے گملے کے اندر آپ پانی نہ دیں تو پودا کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو گلینڈز کا نظام بنایا ہوا ہے، نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، گھٹیا صابن، گھٹیا شیمپو اور گھٹیا ٹوٹکے یوٹیوب سے دیکھ کے جب استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ وہ گلینڈز ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ گلینڈز تباہ ہو گئی، ہمارا ہیئر فولیکل ڈیڈ ہو گیا۔ ہیئر فولیکل ڈیڈ ہوا، اب جو بال ہے اس کو غذائیت نہیں مل رہی، نیوٹریشن نہیں مل رہی۔ جب بال کو غذائیت نہیں ملے گی تو بال پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے، باریک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آگے سے پھٹ جائیں گے، دو ہو جائیں گے، بدے ہو جائیں گے۔ ایسے ذرا سا بھی آپ کریں گے، ہاتھ لگائیں گے، کنگھی کریں گے، وہ ٹوٹیں گے، بار بار وہ ٹوٹیں گے۔ کیوں؟ ان کی جڑیں کیا ہو گئی؟ بالکل۔ اب جب وہ پہلی جو تہ ہے، سب سے زیادہ نقصان کس تہ کو پہنچے گا؟ جلد کی پہلی تہ کے بال اڑ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ بال ٹاما ٹاما تھی بیسن، یعنی بکھر جائیں گے۔ بال جتنے گھنے ہیں وہ پھر رہ نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ ہیئر فولیکل کی کیا ہو گئی؟ ڈیڈ۔ اب دیکھیں، جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم ان کا لیزر کرتے ہیں پوری باڈی کا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شعاؤں کے ذریعے ہیئر فولیکل کو ہم ڈیڈ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان کا ہم لیزر جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ شعاؤں کے ذریعے ہم ہیئر فولیکل کو، وہ جو گملہ ہے اس گملے کو ڈیڈ کر دیتے ہیں۔ جب وہ گملہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس میں غذائیت نہیں جاتی، نیوٹریشن نہیں جاتی، سیبیشس گلینڈ ان ایکٹیو ہو جاتی ہیں، تو بال کمزور ہو جاتا ہے۔ موٹا بال داڑھی کا بھی ہے، اب بعض لوگوں کی ہم یہ لائن بنا کے دیتے ہیں، بیلڈ لائن ہوتی ہے داڑھی کی، بنا کے دیتے ہیں لیزر کے ساتھ، تو یہ جو بال جو یہاں ہوتے ہیں تو کیا ان کو ہم کر دیتے ہیں لیزر کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا پورے جسم کے بال ہیں عورتوں کے، وہ لیزر کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیئر فولیکل کو ارادتاً مشین کے ساتھ ڈیڈ کرتے ہیں، اور آپ کس سے ڈیڈ کر رہے ہیں؟ گھٹیا صابن کے ساتھ، گھٹیا شیمپو کے ساتھ، گیزر کے گرم پانی کے ساتھ۔ جب وہ گملہ ہیئر فولیکل ڈیڈ ہو گیا، اس کو نیوٹریشن نہیں پہنچ رہی، غذائیت نہیں پہنچ رہی، تو بال کیا ہو جائے گا؟ نرم سا۔ وہ بال جو تھک تھا، موٹا بال تھا، اس کو پھر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں براؤن ہیئر یا بیبی ہیئر۔ اب یہ بیبی ہیئر میں ہو گئے۔ بچوں کے بال ہوتے ہیں لوئی لوئی ہوتی ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ لوگ عورتوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، جی آپ نے اس طرح کرنا ہے، ان کے بال پھر آہستہ آہستہ سارے جسم کے ختم ہو جاتے ہیں، چہرے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم ہزاروں روپے فیس لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی مشینری لگائی ہے، اور آپ ماشاءاللہ 35 روپے کا رکسونا صابن استعمال کر کے تبت ہے، اور 50 روپے کا شیمپو اور 10 روپے والی پوڑی استعمال کر کے سر چ ہلدی پا، لیمو پا، جو یوٹیوب پہ جاہلوں نے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہیں، وہ بھائی وہ تو نوٹ چھاپ رہے ہیں تمہیں پاگل بنا کے، تو تم ان کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اب اسے کیا ہوتا ہے؟ بال آپ لوگوں کے، میں نے کیا کہا کہ عورتوں کا کیا حال ہوگا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ کبھی امامہ شریف ان کا اترا ہوتا ہے، یہ بچے خانقاہ میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ فوٹر اسٹیڈیم ہوتا ہے پورا پیالہ خالی۔ یہ تو میرے حضور کی سنت کا نور ہے کہ منہ متھے لگ دے ہوتے ٹوپیاں رکھ کے جچے ہوئے، ورنہ تو ماشاءاللہ ساری ٹینڈ برادری ہے۔ یہ 30-35 سال عمر ہے جناب گنجے، 25 سال عمر ہے گنجے۔ تو اللہ والو اب یہ میں نے احتیاطی تدابیر پوری آپ کو سائنس ٹرانسلیٹ کر کے آسان زبان میں سمجھا دی۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کوئی ٹوٹکا نہیں کرنا، کوئی ہلدی، کوئی لیمو، کوئی کاسٹک سوڈا، کوئی گندا صابن کپڑے دھونے والا نہیں۔ اچھا صابن لیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو اپنا صابن بھی اچھی جگہ سے لے کر آئیں، جہاں سے آپ کو اعتماد ہو کہ مجھے 1 نمبر شیمپو یا 1 نمبر صابن مل، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، شیمپو کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ یہ اس کے میڈیکل
ایشوز تھے یا کازز تھی، وجوہات تھی، جن کو میں نے آسان زبان میں آپ کو سمجھایا. میرا یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے اللہ والوں، بال ٹوٹنے کی آج کے دور میں سب سے بڑی وجہ اعصابی نظام کی کمزوری ہے. کس کی کمزوری ہے؟ اعصابی نظام کی. دیکھیں جو سبیشیس گلینڈز کے اندر سے رطوبت پیدا ہوگی، ان کو پیغام کہاں سے آئے گا؟ دماغ سے. اس کو پہنچائے گی کون؟ رگیں پہنچائیں گی، نروز پہنچائیں گی. جب وہ نروز ہی کمزور ہو جائیں گی، نیٹ ورک ہی کمزور ہو جائے گا. جس طرح آج کل پاکستان میں نیٹ ورک کا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ نیٹ آتا ہی نہیں ہے، پیسے لے جاندے نے، نیٹ آتا ہی نہیں. تو کیا ہو گیا کہ جب نیٹ ورک ہمارا یعنی نروس سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل میں، وہ کمزور ہو جائے گا، اعصابی نظام آپ کا کمزور ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ بالوں کو خوراک نہیں پہنچے. اب اعصابی نظام کمزور کی کئی پھر وجوہات ہوتی ہیں. پھر وہ میڈیکل میں بات چلی جائے گی، آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے، آپ کسی ذہنی ٹینشن میں ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، پریشانی رہتی ہے. اور ماشاءاللہ ہم سوچوں میں بڑے خود کفیل ہیں، سوچوں میں ہی گالیاں نکال رہے ہیں ماں بہن کی، برادری کو، شریکے کو، دوستوں کو. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نماز ہے وقت نہیں ہے، ذکر ہے وقت نہیں ہے. بھئی فارغ بیٹھ کے کسی کی ماں بہنیں کرنے کے لیے وقت ہے؟ ایسے سوچے جا رہے ہیں. میں کتنی بار اللہ والوں بیانات میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جو تمہیں چھوڑ گئے تم انہیں چھوڑ دو. وہ تمہیں چھوڑ گئے مشکل وقت میں، تو تم نے ان کو اپنے دل میں کیوں بسایا ہوا ہے، خیالوں میں کیوں بسایا ہوا؟ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. چھوٹی عمر میں بال گر رہے ہیں، آنکھیں کمزور، بینائی کمزور ہو رہی ہے، اور بیماریاں لگ رہی ہیں. تو پہلی سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ بال گرنے کی اعصابی نظام کی کمزوری. اب اعصابی نظام کی کمزوری کی میڈیکل پرابلم ہو، کاز ہو، یا جادو ہو. جادو جب ہوتا ہے تو اللہ والوں سب سے پہلا حملہ اعصابی نظام کے اوپر ہوتا ہے. انسان کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے. جب اعصاب جادو ہوا، اب آپ کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھوں کے بال ٹوٹیں گے، یہ بھی آپ کے آنکھ میں ڈلیں گے. سر کے بال آپ کے اتنے ٹوٹیں گے، عورتیں ہیں وہ کنگھی کریں گی، ان کی کنگھی بھر جائے گی بیچاریوں کی، ایسے گچھا بالوں کا ٹوٹے گا ان کا. اور جادو اگر علاج نہ ہوا وقت پہ تو وہ ہم مردوں کی طرح گنجی ہو جائیں گی. میرے پاس عورتیں آتی ہیں لیزر کے لیے، میں خود دیکھ کے پریشان ہو گیا. اب وہاں تو میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، وہاں یہاں بات کروں تو نوٹ کہاں سے کماؤں گا؟ آپ تو کچھ دیتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت دعا کرا گے، انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کریں گے. حضرت صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہاں تو یہ ملتا ہے تو بچے کہاں سے پالوں؟ وہاں پہ بھی یہ بات شروع کر دوں تو میں بھوک مرسا ہے. تو وہاں تو میں آنکھیں یہاں سے نکال لیتا ہوں دونوں پہ، یہاں رکھ دیتا ہوں، تو یہاں رکھ کے کہتا ہوں بھائی یہ کلینک ہے، خانقاہ ہے، خانقاہ کی بات خانقاہ میں، بیڈ روم کی بات بیڈ روم میں، کچن کی بات کچن. تو یہاں ہمارا کمائی ہے. تو اللہ والوں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے عورتوں کی جو گنجیاں ہو جاتی ہیں، ان بیچاریوں کو معلوم نہیں ہوتا، ناپاکی میں رہ کے جادو شدت اختیار کر جاتا ہے. پھر میں نے بتایا کیا ہوتا ہے کہ ان کے بالوں میں آپس میں گنجل پڑتے ہیں. یعنی جب بھی کنگھی کریں گی بال ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوں گے، پھر وہ کنگھی کریں گی، وہ اعصابی نظام کے بال تو ڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں، وہ پھر بال کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے. اتنا کچھ آخر وہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ گنجی تھی ویسی یعنی امیر ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا جو بندہ، ایک میرے پاس فیملی آئی بہت امیر کبیر ہیں ملتان کے، تو ان کے وہ رشتہ دار ہیں، مجھے آ کہنے لگے کہ حضرت صاحب یہ جن لوگوں کے بال سر سے گر جاتے ہیں اور سامنے والے دانتوں میں یہ جو 2 دانت ہے ان میں جن کے خلا ہوتا ہے وہ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں. میں خلا بھی بنا دیتا ہوں تو بال بھی گرا دیتا ہوں. میں نے کہا دونوں کام میں کر دیتا ہوں، تیرے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا بھی بنا دیتا ہوں مشین کے ساتھ ابھی، اور تیرے بال بھی گنجے کر دیتا ہوں لیزر کے ساتھ. میں دیکھتا ہوں تیرے مقدر بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے. ہمارے ماشاءاللہ ایسے اعتقاد ہے. میں یہی تو روتا ہوں اللہ والوں کہ ہم نے یقین بنانا تھا اللہ پہ. یقین کس پہ بن گیا کہ دانتوں میں خلا ہوگا اور بال گرے ہوں گے تو اس بندے کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مقدروں والا ہوتا ہے. سمجھا؟ تو جب جادو ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ بال گریں گے، اعصابی نظام کی کمزوری ہوگی کیونکہ نیند نہیں آئے گی. تو اس طرح کا کسی قسم کا مسئلہ ہو، بال گر رہے ہوں، بالوں کے 2 منہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، 2 منہ ہو رہے، یا ان کا رنگ بدل رہا ہے، یا وہ بالکل باریک بچوں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اللہ والو فقیر کے کہنے پہ یہ عمل کرو. اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، وہ خان باہر کھڑا ہے عبدالصمد، وہ گنجا ہو گیا تھا، اب اس کو کہو 100 روپے کا نوٹ دیں گے ٹوپی اتار کے دکھا، اس کو 100 روپیہ دیتے جاؤ، ٹنڈ کی زیارت کرتے جاؤ، الحمدللہ اس کے سارے سر کے بال آ گئے. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کٹنگ کرائی اپنی، تو وہ جو باربر آتا ہے، وہ لڑکا آتا ہے میری کٹنگ کرنے کے لیے، تو کٹنگ کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے حضرت صاحب مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے بیٹا؟
تو کہنے لگا حضرت صاحب اس کے بال آ گئے میرے نہیں آ گئے. میں نے کہا چولا تو آپ ہم چلاتا تو ہمیں کو ٹوٹکا بتا, تو میرے سے پوچھ رہے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے جو اس کو بتایا ہے وہ آپ کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ رونا وہ رو رہا تھا کہ ہمارے اپنے نہیں ہیں جو ہمارے پاس گاہک آتے ہیں ان کا ہم کیا کریں. جب لوگوں کے سر پہ بال ہی نہیں ہوں گے تو جب ہم بال کی کٹنگ کرتے ہیں, اب ادھر ادھر صرف بال ہیں, ان کے کوئی کٹوانے آ جائے ہم کہ 500 دے, وہ کہ کس چیز سے 500 دے دیجیے, کس چیز سے 500 دے دیجیے, تھوڑے سے تو بال ہے. یا تو میری طرح ہو نا پورے سال کے تو لگے چلو 15-20 منٹ لگے چلو 500 جائز ہو گئے. اب جس بیچارے کے ہیں ہی ادھر تو بعد میں 500 دے دو, کسی کے 500 دے دیتے. تو وہ اب اگر آپ کا یقین میری بات پہ نہیں بن رہا تو اللہ پاک نے وہ عبدالصمد کی جو ٹنڈ ہے اس کے اوپر بال اگا دیے ہیں, منجی اگا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھ لیجیے. اب کرنا کیا ہے, 4 تیل لینے ہیں. کل کتنے ہیں؟ 4 کل ہے نا, تو 4 تیل. کل کتنے ہیں؟ 4 تیل. پہلا تیل زیتون کا, تلوں کا تیل, کوکونٹ کھوپرے کا گری کا تیل اور سرسوں کا تیل. یاد رہے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. زیتون کا تیل, تلوں کا تیل, کوکونٹ کھوپرا یا گری کا تیل, ٹھیک ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ سرسوں کا تیل. پھر وہی بات آ جائے گی, وہاں سے لینے ہیں جہاں سے خالص ملے. یہ مجھے معلوم نہیں ہے, نہ ہی کوئی میری کوئی دکان ہے. یہ اب آپ کی سر درد ہے کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کسی اچھی جگہ سے سرسوں کا تیل ملے, کھوپرے کا تیل ملے, زیتون کا تیل ملے, تلوں کا تیل ملے. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی اچھے جنرل سٹور سے پیک کمپنی کا لے لیں, کسی پنساری حکیم سے نہ ہتے چڑھے. یہ نہ ہو کہ میرا بتایا ہوا فارمولا الٹا تھی ویسی, وہ پتہ چلے جو 4 بال ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. یا ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے, عمران لوگوں کے پاس ہوتا ہے بنا بنایا, ان سے آپ لے لیں. اب کتنے تیل ہو گئے؟ 4. اللہ بولو اب ان 4 تیلوں کے اوپر چاروں کل 70 بار پڑھنے. تیل کتنے ہیں؟ کل کتنے ہیں؟ 4. 70 بار ان کے اوپر چاروں کل پڑھنے. کیا کریں گے؟ میں جتنا زیتون کا تیل اتنا ہی تلوں کا تیل, اتنا ہی کھوپرے کا تیل, اتنا ہی سرسوں کا تیل. ان چاروں کو کسی بڑی بوتل میں برتن میں ڈال کے مکس کر دیں. مکس کرنے کے بعد اپنے سامنے رکھ لیں اور 70 بار سورۃ الکافرون, 70 بار سورۃ اخلاص, 70 بار سورۃ فلق, 70 بار سورۃ ناس, اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے اس کو دم کر دیں. پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں اور یہ تیل اب آپ کا ٹونک بن گیا. کیا بن گیا؟ ٹونک بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے اب یہ تیل کی آپ کی شیشی ہے, بوتل ہے. اب یہ اللہ جو یہاں نقطہ ہے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں, اس کو نہیں چھیڑنا. اگر آپ نے اس کے اندر انگلی ڈالی تو جو آپ نے روحانی طور پہ پڑھائی کی ہے بس وہ ختم ہو گئی تقریباً. پھر آپ کو ڈیلی پڑھائی کرنی پڑے گی. اگر آپ ڈیلی پڑھائی سے بچنا چاہتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا. جب بھی تیل لینا ہے کوئی ڈھکن, کوئی ڈبی, کوئی پلیٹ, کوئی پرچ لے لیں, بوتل کھولی, بس تھوڑا سا ڈال کے اس کو فوراً بند کر دیا, بس رکھ دیں. یہ اب آپ نے اس میں ڈال لیا ہے, اس میں سے تھوڑا سا لگا کے ایسے انگلی پہ لگا کے اب کرنا کیا ہے, پہلے میرے کملی والے پہ درود پڑھنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہاں سے تیل لگا کے اب آپ نے سر پہ لگانا اور پڑھنا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, سورۃ والضحیٰ 30واں سپارہ. کوئی تعداد نہیں ہے, 3 بار پڑھیں, 5 بار پڑھیں. صرف عورتوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو وہ 10 بار 11 بار پڑھ لیں. ہمارے بال تھوڑے ہوتے ہیں اور کسی کی ماشاءاللہ ہائی گراؤنڈ ہے تو وہ 2-3 مرتبہ میں بھی لگا لے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ تیل لگا رہے ہیں آپ نے کون سی سورت پڑھتے رہنا ہے؟ سورۃ والضحیٰ. اللہ والو 7 دن نہیں گزریں گے انشاءاللہ نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی اگلی جو بشارت ہے, کسی قسم کی نظر بد آپ کے اوپر ہوگی, جادو ہوگا, اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اسی عمل کے ساتھ. یہ ایسا ٹونک, ایسا تیل ہے کیونکہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی, پھر ہم نے اس کے اوپر قرآن بھی پڑھ لیا, ٹھیک ہے. تو جو تیل ایک بار دم کر لی, میں نے کیا کہا, اس کے اندر انگلی یا ہاتھ نہیں لگانا, بس جتنا ضرورت ہے وہ نکال لیا, باقی کو بند کر دیا. اگر آپ اس کے اندر انگلیاں ماریں گے, ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی, آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا, پھر وہ دفع نہیں ہوگا. رات کو تیل لگا کے ایک ٹاول, ایک چھوٹا سا رومال اپنے سرانے کے اوپر بچھایا اور سو گئے. ایسے سونا بھی میرے حضور کی سنت ہے.
کسی نے بتایا آپ کو یہ حضور کی سنت ہے؟ حالانکہ آپ اپنا سرانہ بچا رہے ہیں، اپنے کپڑے بچا رہے ہیں، لیکن فقیر سے سن کے کملی والے کی یہ سنت کو پورا کرو، انشاءاللہ اس سنت کے نور کی برکت کے صدقے اللہ دل بھی نور اللہ نور کر دے گا، اور جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ مقصد میں بھی کامیاب کر دے۔ رات کو لگاؤ، تیل لگاؤ، لگا کے تکیے کے اوپر اپنا وہ کپڑا بچھاؤ اور سو جاؤ۔ بیوی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور بیوی لگا دی تو شوہر سے لڑائی بھی نہیں ہوگی کہ تو کپڑے بھر دیتی ہے تیل سے، اور اس کپڑے کو دھو دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے سر مبارک میں تیل ڈال دے تو کپڑا بچھا لیتے، تو اس کپڑے کے اوپر سونا تیل لگا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ؟ اب اگر رات کو آپ، آج کل موسم اتنا گرم نہیں ہے، اور وہ حضرات جن کے گھروں میں اے سی نہیں ہوتا، تو جب گرمیاں آ جائیں گی یہ مشکل ہو جائے گا، تو پریشان نہیں ہونا، دن کے وقت لگا لیں، 1 گھنٹے بعد نہا لیں۔ اس طرح رات کو آپ نے نہانا ہے 1-1.5 گھنٹہ لگائے رکھیں، کر لیں۔ جیسا میں نے اب کلینک پہ جانا ہوتا ہے، بعض میں جلدی ذرا اٹھ جاتا ہوں، میں لگا لیتا ہوں، اس کے بعد کلینک جانے کے نہا لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہے، دن کو لگاؤ، رات کا لگاؤ، سویرے لگاؤ، شام کو لگاؤ، کوئی قید نہیں۔ صرف اتنا ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ وہ تیل لگا رہے، تاکہ آپ کی جو گلینڈز ہیں ان کو ایکٹیویشن ہو جائے، وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے کام کرنے، جو عملیات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ بولو یہ ایسا مجرب عمل ہے، اس کی زندہ مثال عبدالصمد ہے، اس کو دیکھ لیں، خان کو، وہ جو بندے مار باڈی گارڈ ہے، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ یقین بن جائے گا۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔